مغربی ترقی یافتہ قومیں جو آج بالعموم سچائی پر قائم ہیں اور جن کا ظاہر و باطن جیسا بھی ہے وہ ایک دکھائی دیتا ہے، ان کے اندر بھی بعض دوری کے نقوش ملتے ہیں جن کی طرف میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیال کر لینا کہ ان کی سچائی یا ان کا ظاہر و باطن کا ایک ہو جانا زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، یہ ایک سادگی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب اکثر مغربی قومیں تیسری دنیا کے ملکوں سے سلوک کرتی ہیں تو وہ سلوک ہمیشہ خود غرضی پر مبنی ہوتا ہے، اور جب بھی قومی طور پر ان کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ کسی غریب گری پڑی قوم کے ساتھ کس رنگ میں تجارت کی جائے، کس قسم کے اقتصادی معاملات کیے جائیں، تو لازماً ہمیشہ ان معاملات کا فائدہ خود ان کو پہنچتا ہے، اور اس کے بغیر یہ کسی قسم کے معاملات رکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ بات اپنی ذات میں کوئی ایسی بری دکھائی نہیں دیتی، ہر انسان سمجھتا ہے کہ اپنے فائدے کا سودا کرے گا، ہر تاجر کا حق ہے کہ وہ اپنے فائدے کا سودا کرے، مگر جب یہ مضمون آگے بڑھتا ہے تو بعض دفعہ ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ جاپان میں ایک اخباری نمائندے کو اسی قسم کے سوال کے جواب میں نے کہا کہ میں جاپان کی سچائی سے ضرور متاثر ہوں، مگر یہ سچائی ان کی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں جاپان کو اپنے نفوذ کا جائزہ لینا چاہیے۔ افریقہ کی مثال میں نے ان کو دی، میں نے کہا آپ ایک تجارتی قوم ہیں، آپ افریقہ سے تجارت کر رہے ہیں جس طرح آپ دوسرے ملکوں سے بھی تجارت کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ افریقہ اقتصادی لحاظ سے اس حد تک ڈوب چکا ہے کہ اب آپ ان سے جائز منافع حاصل نہیں کر رہے بلکہ ان کا خون چوسنے لگے ہیں، اور دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ آپ اس ظلم میں پوری طرح شامل ہو چکے ہیں، اور اس بات کو بھلا رہے ہیں کہ ان کے خون کے قطرے چوستے چوستے آخر یہ قومیں مر جائیں گی، ان میں کچھ بھی طاقت نہیں رہے گی آپ سے کچھ خریدنے کی۔ اس لیے کم سے کم عقل سے کام لیں، اگر انسانیت سے کام نہیں لیتے۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ تو ان کی مدد کریں، کچھ تو ان کے ہاں انڈسٹری قائم کریں، کچھ اور ان کو سہولتیں ایسی دیں کہ یہ زندگی کی سانس یہ قومیں زندگی کی سانس لیتی رہیں اور اپنی معصومیت میں اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھوں لوٹا نہ بیٹھے۔ جو اخباری نمائندہ تھا وہ اس علاقے کا سب سے بڑا معزز اخبار تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس مضمون کو وہ قوم کے سامنے ضرور پیش کرے گا، اور پھر دوسری بات مجالس میں بھی میں نے اس مضمون کو ان کے سامنے رکھا۔ پس میں آپ کے سامنے یہ حقیقت کھولنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک نقش دوئی کا تعلق ہے وہ دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی رنگ میں ملتا ہے۔ بعض ترقی یافتہ قوموں کی سیاستیں خود غرض ہیں اور وہ بعض باتوں میں بے انتہا حساس ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسی قسم کے بعض باتوں میں ان کی حص یوں لگتا ہے جیسے ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ انسانی قدروں کا جہاں تک تعلق ہے بعض جگہ آپ کو بہت نمایاں دکھائی دیں گی، بعض ویسے ہی حالات میں وہ انسانی قدریں بالکل غائب دکھائی دیتی۔ اگر پولینڈ میں، اگر رشیا میں، اگر چائنا میں کچھ مظالم ہو جائیں تو آپ دیکھیں ان قوموں کا رد عمل کتنا زبردست ہوتا ہے، انسانیت کے نام پر یہ ساری دنیا میں شور مچا دیتی۔ لیکن فلسطین میں اگر اسرائیل بے انتہا مظالم کرے تو اس وقت یہ خاموشی سے چند سطحی باتیں کر کے اس بات کو بھلا دیتے ہیں۔ پاکستان میں احمدیوں پر کتنے بڑے مظالم ہوں ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ یہاں تک ظلم کی حد ہے کہ چک سکندر میں 100 سے زائد مکان جلائے گئے اور بے انتہا مظالم کیے گئے، اور پولیس نے اپنی موجودگی میں یہ سب کچھ کروایا، اور ایک بھی اخباری نمائندہ جو مغرب سے تعلق رکھتا تھا موقع پر پہنچا بھی نہیں۔ یہاں تک ان کی منتیں کی گئیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، ہم آپ کو ایئر کنڈیشن کاریں مہیا کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی سہولتیں دیں گے، آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر
روس پہنچ جاتے ہیں، چین پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں کا کوئی ہنگامہ آپ دیکھ سکیں اور اپنے ملکوں کو آگاہ کر سکیں. یہاں ایک اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت مہیا کرتے ہیں. آپ چل کے دیکھیں تو صحیح، ہر ایک نے انکار کر دیا. ایک مغربی نمائندہ بھی چک سکندر نہیں گیا. کسی نے ظاہری تکلیف کا بہانہ بنایا، کسی نے کوئی اور بہانہ بنا دیا. بس نقش دوئی یہاں بھی ملتا ہے. اس لیے وہ احمدی جو مغرب سے تعلق رکھتے ہیں یا ترقی یافتہ قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ نقش دوئی کو مٹانے کے مضمون سے غافل نہ ہوں. سچی توحید انسان کو ایک ہی رنگ بخشتی ہے اور نسلوں کے اور رنگوں کے امتیاز مٹا دینے والی ہے. یہی سچی توحید ہے جو تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا موجب بنے گی. اس سچی توحید کے مضمون کو سمجھے بغیر اور اس کو اپنے دل، اس کے نقش کو اپنے دل پر جمائے بغیر اور ہر قسم کے نقش دوئی کو دل سے مٹائے بغیر آپ نہ دنیا میں توحید کو قائم کر سکتے ہیں، نہ انسان کو امت واحدہ بنا سکتے ہیں. اس مضمون پر آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جوں جوں اس مضمون کو سمجھ کر آپ اپنے وجود میں سرایت کرتے ہیں، اسی حد تک آپ کی تفریقیں مٹنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک خدا کے رنگ میں رنگین ہو کر نہ آپ کو کالے اور گورے کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ زرد اور سرخ کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ شمال نہ جنوب کی، نہ مشرق نہ مغرب کی. آپ ایک وجود، ایک انسان کے طور پر ابھرتے ہیں. بس اے جماعت احمدیہ، اس اگلی صدی پر یہ سب سے اہم پیغام ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تمام دنیا کو امت واحدہ بنانا ہے تو اپنے دل سے نقش دوئی کو مٹانا ہوگا. خواہ آپ مشرق کے باشندے ہوں یا مغرب کے ہوں، خواہ آپ کالے ہوں یا گورے ہوں، جب تک ایک خدا کے رنگ میں رنگین نہ ہو جائیں جس کا نور نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس وقت تک آپ نہ دنیا کو توحید کا سبق سکھا سکتے ہیں، نہ دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں.